المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والكرم والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه على من قاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس نے جا کے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کے جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن تخلیق کا شاہد اور مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم کیوں ہو مجھے اے قاسم، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. ہم تمام مل کر اس ذات اقدس پر جو فخر الرسل، امام الکل، ہادی سبل، اللہ کا دلبر، نبیوں کا سرور، حسین نازنین ماہ جبین، جن کے اخلاق اور کردار کی عظمت پر دشمن کو بھی یقین، جو رہبر و رہنما، شمس الضحیٰ، فخر الدجا، قمر الورا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، بولے تو عنادل چہکنے لگے،
مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جن کی پیشانی کی چمک سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں کی سیاہی سے رات کو اندھیرا ملے، جو خوشی میں آئے تو جنت مچلنے لگے، جو غصے میں آئے تو جہنم بھڑکنے لگے، اس ساقی کوثر پر، شافی محشر پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ بکھری سی زندگی تھی قرینے میں آ گئی، بکھری سی زندگی تھی قرینے میں آ گئی، آپ آئے بہار تو عالم میں آ گئی۔ خوشبو کی بات کیا ہے، گلشن کا ذکر کیا، خوشبو کی بات کیا ہے، گلشن کا ذکر کیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل، اس کی ذرہ نوازی کرم فرمائی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اکٹھا فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے رہبر اور رہنما بن کر کے آئے، سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عجیب و غریب، عہد کہن کے لیے پیام رحیم، میرا نبی تیرا نبی، اس کائنات کی رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوا۔ یوں تو سب آئے، پر جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، محمد جو آئے آنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے، بلکہ آپ کو طلب کیا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے انعام کے طور پر محمد الرسول اللہ کو مانگا۔ آدم خدائے، نوح خدائے، موسیٰ خدائے، عیسیٰ خدائے، ابراہیم خدائے، اسماعیل خدائے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات آئی تو رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کے صدقے دیا۔ کعبہ تیار کیا ابراہیم خلیل اللہ نے، اور الہ العالمین سے کہنے لگے رب العالمین مکان تیار کر چکا ہوں، مکی بھیج دے، کعبہ تیار کر چکا ہوں، امام کعبہ بھیج دے۔ کلام مجید کیا کہتا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رب العالمین سے دستب دعا ہوتے ابراہیم خلیل اللہ، اور فرماتے الہ العالمین میری پشت میں، میری نسل میں وہ پیغمبر دے دے جو خاتم النبیین ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو اپنی قوم کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً آپ ہی غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ رب العالمین نے کرم فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہا، رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، عام طور پر انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں کہ فلاں حضرت ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، لیکن محمد عربی کا تذکرہ کب ہوا؟ آسمان بنانے سے پہلے، زمین بچھانے سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، سارے جہان سے پہلے محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہوا۔ ہر نبی کا تذکرہ بعد میں ہوا، آدم آئے تذکرہ بعد میں،
نوح آئے تذکرہ بعد میں، موسیٰ آئے تذکرہ بعد میں، اسماعیل آئے تذکرہ بعد میں، لیکن محمد الرسول اللہ کا تذکرہ شمس و قمر بنانے سے پہلے، بحر و بر بنانے سے پہلے، سارے جہان بنانے سے پہلے ہوا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب العالمین اپنی آفاقی کتاب میں فرماتے ہیں، جب عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے مخاطب ہو کر کے رب العالمین نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہاں میرے انبیاء میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہارے سر پر تاج سجاؤں گا، تمہیں معجزات سے بھی نوازوں گا، تمہیں قوم کا سردار بھی بناؤں گا، لیکن میرے انبیاء یاد رکھو ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کے صدقے میں نے کائنات بنائی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کلیاں نہ کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا، زمیں آسماں چاند تارے نہ ہوتے، یہ دنیا کے رنگی نظارے نہ ہوتے۔ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے صدقے میں کائنات سجائی، سمندروں کو بہاؤ مل گیا محمد کے صدقے، آسمان کو بلندی مل گئی محمد کے صدقے، زمین کو پستی مل گئی محمد الرسول اللہ کے صدقے، چاند کو چاندنی مل گئی محمد کے صدقے، سورج کو تپش مل گئی محمد کے صدقے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا محمد الرسول اللہ کے صدقے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب چاروں طرف ظلم و ستم کے بازار گرم تھے، بات بات پر جھگڑے ہو رہے تھے، گردنیں کاٹی جا رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی پیدائش پر جبیں چڑھ جاتی تھی، آگ بگولے ہو جاتے تھے، انسان مظلوم سے تر ہوتا جا رہا تھا، ظالم کو قوت مل رہی تھی۔ اب انسانیت چاہتی تھی کہ وہ شخص آئے جو ظلمات سے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے، اب وہ شخصیت آئے جو تحت الثری میں پہنچی ہوئی انسانیت کو اوج ثریا تک پہنچائے۔ شاعر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا منظر کھینچتے ہوئے کچھ یوں گویا ہوتا ہے، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جن کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ ایک اور عاشق صادق بھی کہتا ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے
کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے پورا جہان مہک اٹھا، آسمان سایہ فگن ہو گیا، زمین موم بن گئی۔ میرا محمد جب دنیا میں آیا تو نہ نائی کی ضرورت پڑی نہ دائی کی ضرورت پڑی۔ میرا محبوب، تیرا محبوب، آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دنیا میں آئے، آزمائش شروع ہو گئی۔ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ باپ کا سایہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شاعر جو ہے عجیب انداز اختیار کرتے ہوئے لکھتا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے ایثار کا جذبہ دیکھیے نا، اکرام مسلم دیکھیے، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میرا محبوب محمد جب رضاعت کے سلسلے میں تھا، دودھ پیتا تھا، جس تھن سے اس کا بھائی دودھ پیتا تھا اس تھن کو کبھی محمد ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے ایثار کا جذبہ پیش کیا کہ بھائیوں کا حقوق ادا کرنا، بہنوں کے حقوق بھی ادا کرنا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہے۔ جب رحمت للعالمین مدینے میں پہنچے اور جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے لگے تو سیدہ شیمہ قیدی بنا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی جا رہی تھی۔ شیمہ نے صحابی سے کہا کہ محمد تو میرا بھائی ہے۔ صحابی رسول نے کہا ہمارا محمد تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی بھائی نہیں بہن ہے اس کی، وہ تو تنہا ہے۔ کہا نہیں، اسے کہہ دو کہ تیری بہن شیمہ آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے محبوب کوئی عورت ہے ایسی ویسی باتیں کرتی ہے کہ محمد میرا بھائی ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام شیمہ ہے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ کھڑے ہو گئے اور اپنی کملی دی اور کہا میری بہن کو دے دینا، دوپٹہ بنا دے، اسے لے کر کے آؤ۔ شیمہ جب آئی، سرکار دو عالم، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی، کھڑے ہو گئے اور اپنی بہن کے لیے چادر بچھائی اور بٹھایا۔ بہن نے کہا محمد تیرا تو بڑا اونچا مقام ہے، تو تو سردار بن گیا ہے، میں تو سمجھی تھی تو مجھے بھول گیا ہوگا۔ کہا نہیں بہن میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں، کیسے بھول سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، تیرے ساتھ کھیلتا تھا۔ شیمہ نے بھی کہا ہاں محمد مجھے بھی وہ وقت یاد ہے کہ پتھر تجھے جھک کر کے سلام پیش کرتے تھے، درخت تیرے سامنے جھک جاتے تھے، تو جہاں چلتا تھا ایک بدلی تیرے اوپر سایہ فگن رہتی تھی۔ نبی اکرم نے پوچھا بہن میں تیرے صدقے 300 قیدی کو بھی آزاد کرتا ہوں، بتا کیا چاہتی ہے؟ کہا محمد تو جو دین لے کر کے آیا ہے میری چاہت تو یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ رہ جاؤں لیکن تیرا دین میں اپنے مقام پر بھی پہنچاؤں۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ 6 میل تک کتابوں میں لکھا ہے 6 میل تک اپنی بہن کو اونٹنی پر سوار کرایا اور نکیل پکڑ کر کے چھوڑنے گئے۔ کون ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو آمینہ کا بھی لال ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، ہم تمام کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ لے جا رہے ہیں اپنی بہن کو، بتا رہے ہیں امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اپنی بہنوں کا خیال کرنا،
اللہ نے کچھ دے دیا ہو چپکے سے دے دینا، خوش کر دینا، اپنی بہن کو راضی کر دینا۔ وہ تمہاری مال و دولت کی خواہاں نہیں ہے، تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتی، وہ تمہاری محبت کی متلاشی ہے، تمہاری محبت چاہتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی عجیب و غریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی عجیب۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب کی آنکھوں میں وہ حیا تھی کہ مدینے کی کماری عورتوں میں بھی وہ حیا نہیں پائی جاتی۔ میرا محبوب اتنا حسین، اتنا حسین، اتنا جمیل، سیدہ فرماتی ہے اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کی شہزادیوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی۔ رب کعبہ کی قسم میرے محمد کو دیکھتی تو پہلے ایمان لے آتی پھر گلا کٹوا دیتی۔ کیا شعر کہے سیدہ نے، لنا شمس وَلِلْآفَاقِ شَمْشُ۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے حق میں کتنے اچھے اشعار کہہ رہی ہے، سنیے گا، لنا شمس وَلِلْآفَاقِ شَمْشُ شَمْشِي خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمشی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج جو آسمانوں پر چمکتا ہے، ایک وہ سورج جو میرے گھر میں دمکتا ہے، آسمانوں پر چمکنے والا سورج شام ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرے گھر میں جو سورج ہے وہ دن میں بھی طلوع رہتا ہے، شام میں بھی طلوع رہتا ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور پکا عشق کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ رب العالمین فرماتے ہیں، او مسلمانوں، او مومنوں، تمہارے نبی محمد تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ، تمہاری ذات سے بھی زیادہ، تمہاری ماؤں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ نبی امی محمد عربی نے فرمایا، تم میں کا کوئی شخص کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے بیٹے سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور پکا عشق کرنا یہ کامل مومن کی علامت ہے۔ اور صحابہ نے عشق کر کے بتایا، اکابرین نے عشق کر کے بتایا۔ آپ کو بتاؤں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ مدینہ پہنچ رہے ہیں، 11 میل پہلے جوتیاں نکال رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت 9 کیلے پتھر ہے، پیروں میں ورم آ جائیں گے۔ قاسم نانوتوی نے کہا میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں محمد کے قدم لگے ہو وہاں قاسم کی جوتیاں لگے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی امام ربانی، ان کی خدمت میں ایک شخص رومال لے کر کے آیا، کہا حضرت مدینے سے لے کر کے آیا ہوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے آنکھ پر لگایا، بوسہ دیا، سر پر رکھ دیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ مدینے میں نہیں بنتا، یہ تو جاپان میں بنتا ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں، جاپان میں چاہے بنے، ہندوستان میں بنے، لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہے۔ یہ عشق تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ بزرگوں، قاسم العلوم والخیرات کیا لکھتے ہیں، کیا عجیب منظر کشی کرتے ہوئے رسول اللہ کی شان اقدس میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد اور محمود بھی، حسن تخلیق کا شاہد اور مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کیوں ہو مجھے قاسم، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، آج کا سبق یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور پکا عشق کیا جائے۔ اور محبت کب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کب ہوگی؟ جب آپ کی باتیں کانوں میں پڑے گی۔ آج ہماری اولاد کو کرکٹروں کے نام معلوم ہے، فٹ بالر کے نام معلوم ہے، ایکٹرز کے نام معلوم ہے، لیکن نام معلوم نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے اہل بیت کے نام معلوم نہیں، حسن حسین کی اولادوں کے نام معلوم نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم جو ہے آئیڈیل کسی اور کو بنا رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو آئیڈیل بنائیں اور اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہو، اور ہم سیرت کو چھوڑے، اللہ کے قرآن کو چھوڑے، مدنی کے فرمان کو چھوڑے اور غیر کی تمدن اختیار کریں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور پکا عشق کیا جائے۔ صحابہ نے کیسا عشق کر کے بتایا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مدنی کریم نے کہا صحابہ بیٹھ جاؤ، ابو درداء باڑے میں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد رحمت للعالمین گھر تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ میرا صحابی ابو درداء باڑے میں بیٹھا ہوا ہے، بھیڑ بکریوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ ابو درداء سے پوچھا یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ ابو درداء نے کہا اللہ کے محبوب، آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم آپ کی مرضی کے خلاف اٹھے۔ شاعر کہتا ہے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ این دعا ازمن و ازملہ جہاں آمین بعد۔